زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم شاید یاد نہیں رکھتے، ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے تو میں صرف اس کو تازہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ کے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی رمضان میں ایک پیغام ہے، ایک چیز جو اس کی نسبت ہے رمضان کے حوالے سے، اسے یاد رکھا کریں۔ رمضان میں ہمیں اللہ نے بڑے تحفے دیے ہیں، قرآن دیا ہے، سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، فتح مکہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اور بہت بڑی چیز آپ کو ملی ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہو یہ بھی رمضان میں ہی ملا ہے، اور وہ کل کی رات جو آ رہی ہے شب قدر، اس رات میں اس ملک کو یاد رکھا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اس ملک سے اپنی محبت کا اظہار کریں، روحانی محبت کا اظہار کریں۔ یہ ملک روحانی ملک ہے، یہ ملک مادیت کا ملک نہیں ہے، یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ نیشنل کنٹری نہیں ہے، یہ سیکولر کنٹری نہیں ہے، یہ جیوگرافیکل کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامک کنٹری ہے، یہ آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، یہ نظریاتی ملک ہے۔ یہ ملک واحد ملک ہے دنیا میں جو نظریے پہ کھڑا ہوا ہے اور کلمے پہ کھڑا ہے، اور جس کا باقاعدہ ایمان ہے، دین ہے، جس کا ایک مذہب ہے، اور وہ ہمارا سرکاری مذہب بھی ہے۔ اور اسی ملک کی خصوصیت ہے کہ ساری اسلامی دنیا کے اندر کسی ملک کو سرکاری مذہب اسلام تجویز نہیں کیا گیا، کسی ملک کے لیے کسی ملک کا سرکاری مذہب اسلام تجویز نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لکھا ہوا آئین کی کتاب میں کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام، اور یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ صدر، وزیر اعظم، یہ سب بڑے بڑے عہدے، یہ مسلمان ہونا ان کا ضروری ہے، غیر مسلم یہاں سربراہ نہیں بن سکتا۔ آپ پوری اسلامی دنیا کا ذرا سروے کریں، کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، سیکولرزم چھایا ہوا ہے، وہاں کوئی سرکاری مذہب اسلام نہیں، وہاں ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان آج بھی بہت سے حوالوں سے منفرد ہے، تو یہ پاکستان اسلام سے جدا نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اتنے رنگ، نسل، علاقہ، وطن کے لوگوں نے مل کے بنایا ہے۔ کیوں بنایا، کیوں جمع ہو گئے، کس نے جمع کیا؟ ہم سب الگ الگ بولیاں بولنے والے، رنگ و نسل میں الگ ہیں، ثقافت اور زبان کلچر میں الگ، اتنی چیزوں میں الگ ہو کے پھر یہ سارے ایک کیسے ہو گئے؟ اردو، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، اور پھر مقامی بہت ساری زبانیں اور کلچر، یہ سب کیوں ایک ہوئے؟ یہ صرف ایک ہی وجہ سے ایک ہوئے ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس نے ہمیں ایک کر دیا اور بھائی بھائی کر دیا، تو یہی وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی کھڑا ہے، قائم ہے۔ اس لیے پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، ایک دینی ریاست ہے، اور یہ ہمارا اسلامی مرکز ہے۔ حرمین کے بعد دنیا میں سب سے بڑا ہمارے لیے مرکز اسلامی پاکستان ہے، اور اس کو بدقسمتی سے ہم نے بگاڑ دیا، ورنہ پوری دنیا اسلام کا مرکز پاکستان ہوتا، پوری دنیا کا۔ خدا کا شکر ہے کچھ اعتبار سے ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں دیکھ کر، ہم سے سیکھ کر آگے بڑھ رہی ہے، ہم سے رہنمائی لے رہی ہے، ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے، بہترین قسم کی ایک فوج اور زبردست منظم طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ہماری عوام میں ایک سچا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہاں قومیتوں کو ہم نے بالکل پیچھے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اسلام کے نام پر، ملک کے نام پر، ہم سب ایک ہوتے ہیں، ہم ایک ہو کر نکلتے ہیں۔ ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ فلسطین میں مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے، فلسطین کا مسئلہ، اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستان میں جذبہ پایا جاتا ہے، بیت المقدس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ جذبہ یہاں موجود ہے۔ عرب پر کوئی آزمائش آئی، عجم پر، عالم اسلام میں جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، پاکستان کے اندر اس کے جذبات بہت گہرے طریقے سے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ دنیا اسلام، دوسرے ممالک، وہ اس حوالے سے ہم سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج کشمیر کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، آج فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہاں کوئی وہاں پر ایسا دکھ، ایسا افسوس نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں تحریک نظر نہیں آتی۔ دیگر اسلامی دنیا میں بڑے آرام سے خوشحالی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، مگر یہاں بچہ اس غم میں مبتلا ہے، ہر ممبر سے آواز آتی ہے،
اور ہر مسجد سے آواز آتی ہے، بار بار احتجاج ہوتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی خصوصیت. یہاں اسلام ہماری رگوں میں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف چہرہ انور کر کے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں اتنی امید ہے کہ وہ ایمان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان سے ہی جا رہی ہے، وہ اسی خطے سے جا رہی ہے. یہی چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان پتہ چل رہا ہے. آج یہاں اس ملک میں بے شمار نمازی ہیں، بے شمار رمضان کے روزے رکھنے والے، بے شمار تلاوت تراویح کرنے والے، بے شمار صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ موجود ہیں. بس یہ چیز کم نہیں ہونی چاہیے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا تو یہ ملک بچا رہے گا، ورنہ اس ملک کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. صرف اسلام ہی بچا سکتا ہے. یہی دین ہمارا سب کچھ ہے، اور پاکستان ہے تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے. پاکستان نہیں رہے گا تو پھر دیکھیے جس طرح دنیا اسلام کا دینی نقصان ہوا، اسی طرح ہمارا بھی دینی نقصان زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس پاکستان نے ہمارا دین بچایا ہوا ہے، ہمارے ایمان کا محافظ ہے، یہ ہماری روایات کا محافظ ہے، ہمارے کلچر کا. اپنے ملک سے محبت کرو، اپنی زبان سے، اپنے دینی مذہبی روحانی کلچر سے. اللہ تعالی ہمیں اس ملک سے محبت کرنے اور اس